ہم جتنے بھی ایمان والے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی اس وقت ہے تو وہ یہودی ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جس طرح سے آپ کہیں گے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن دنیا میں کون ہے، تو آپ کو قرآنی جواب یہ ملے گا قرآن سے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ سب سے بڑا دشمن، کھلا ہوا دشمن انسان کا شیطان ہے۔ لیکن اس وقت انسان کا دشمن تو شیطان ہے، لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے۔ 70 سال سے مسلمانوں کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کو نظر نہیں آتا۔ اللہ کی قسم، وہاں کی تاریخ پڑھیں گے تو رونا آتا ہے۔ معصوم بچوں تک کو بھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو دیوار میں باندھ کر کھڑا کر کے بم سے اڑا دیا گیا۔ اس وقت ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آئی۔ آج بھی بیچاروں کے پاس کچھ ہتھیار نہیں ہے، صرف حوصلہ ہے، اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے، یقین ہے کہ ہم لڑیں گے، کسی بھی طرح سے بیت المقدس کے اوپر ان کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے۔ ابھی کل کسی نے بھیجا مجھے، ایک باپ اپنے بیٹے کو، معصوم سا بچہ ہے، اس بچے کو ہاتھ میں لے کر شہید ہو گیا ہے، وہ معصوم سا بچہ، اس بچے کو لے کر بھی اللہ کی قسم اپنی ہمت اور شہادت پر یقین کر رہے ہیں کہ ہم بھی شہید ہو جائیں گے بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصی کے لیے۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ باوضو بیٹھے ہیں، سب میرے بھائی ہیں، ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، بیت المقدس، مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کا قبلہ اول ہے یا ہمارا بھی ہے؟ سب کا ہے نا، قبلہ اول ہے ہمارا۔ وہ مسجد اقصی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، اس قبلہ اول کے لیے صرف فلسطینی شہید ہوں گے؟ خالی قبلہ اول انہی کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور وہ بیچارے اللہ کی قسم 70 سال سے شہید ہونا پسند کرتے ہیں، مگر مسجد اقصی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ وہ کن سے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی۔ وہ کہتا ہے ہم شہید ہو جائیں گے لیکن بیت المقدس ان کے قبضے میں نہیں دیں گے۔ کیا ان کا جذبہ ہے؟ ہمارا جذبہ بریانی کھا لیے تو بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو کرو یار، نماز کی پابندی کر کے ان فلسطینیوں کے لیے دعا تو کرو یار، تہجد کے لیے اٹھو، ان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگو۔ قبلہ اولا ہے وہ، اور پھر ایسی مسجد ہے وہ جس مسجد میں تیرے اور میرے نبی نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے معراج کے موقع پر۔ اس قبلہ اولا کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم جتنے بھی ایمان والے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ 70 سال سے وہ بیچارے مظلوم ہے، ہم انہی کے ساتھ ہیں،
ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. ہم جا تو نہیں سکتے, ہم ان کے حق میں دعا ضرور کر سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کچھ کرنے کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں تو کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, معاف کرنا, ٹرین نکل گئی, بعد میں ٹکٹ لے رہے ہیں. وہ ٹرین ملتی ہے ہم نا, آگ لگ گئی ہے, آگ لگ گئی ہے, اے جلدی کنواں کھودو رہے, بوری کھودو رہے پانی کے لیے, جب تک جل کر راکھ ہو جائے گا. مسلمانوں میرا اشارہ سمجھو, پہلے سے تیاری کرنی ہے. ٹرین میں بیٹھ کر جانا ہے تو ٹکٹ پہلے لینا ہے, آگ بجھانی ہے تو پہلے تیاری کرنی ہے. مسلمان نوجوانوں سے خاص طور سے میں درخواست کروں گا, اپنی سوچ بدلیے, سوچ بدلنی ہے, پہلے سے ہی تیار ہونا ہے. آج جو حالات آئے ہیں اس کے اوپر سوچئے کہ ایسے حالات آیا کیوں, حالات آ گئے تو اب ہمیں کرنا کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ سب ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے. خالی بریانی کھائے سو گئے, نعرہ بازی کیے ختم. میرے بھائی, نعرہ بازی کا وقت نہیں ہے, سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہے. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, خاص طور سے نوجوانوں کو اپنی سوچ بدلنا ہے. ہر میدان میں آپ کو آگے بڑھنا ہے, ہر میدان میں, صرف ایک ہی میدان نہیں. اس اللہ تجھے بریانی کھانے کے لیے پیدا کیا ہے, نہیں, اللہ اپنے قانون کو قائم کرنے کے لیے تجھے پیدا کیا ہے. اور جب تیری حکومت نہیں ہوگی, تیری بات نہیں چلے گی, جتنی بھی حالات آ رہے ہیں اس کے ذمہ دار دو ہی ہیں, یا تو لیڈران ہیں یا تو ہمارے مولوی, بڑے بڑے مولوی ہیں. معافی کے ساتھ کہتا ہوں, ان کو ایک ہونے میں ناک کٹتی ہے, یہ ایک نہیں ہوتے. وہ مولوی اپنی تنظیم کی ڈگڈگی بجا رہے ہیں, یہ مولوی کہتا ہے میری جماعت بڑی ہے, وہ مولوی کہتا ہے میں فلاں جماعت سے ہوں, میں بڑا ہوں, وہ لیڈر کہتا ہے میں فلاں پارٹی سے ہوں, میں بڑا ہوں, وہ لیڈر بولتا ہے میں فلاں. یہ بیچارے کیا کرنا ہے بیچ میں. اسی لیے میں نوجوانوں کو جگا رہا ہوں, نوجوانوں جاگنا ہے, اپنی سوچ بدلنا ہے. ہاں, ان میں ایک بہت بڑے اچھے سپوت تھے جس کو ہم بھی مانتے ہیں, اٹل بہاری واجپئی جی, جنہوں نے 1977 میں اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہم عربوں کے ساتھ ہیں, اسرائیلوں کے ساتھ نہیں. اسرائیل کے ساتھ نہیں, عربوں کے ساتھ ہے. ان کی سوچ الگ تھی.